لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی عبادات و طاعات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس عبادت کامل اور اس کامل روزے کی تو فعل قبول فرمائے. عزیزان، یہ مہینہ ایک چیز کے کھلنے کا مہینہ ہے اور ایک چیز کے بند ہونے کا مہینہ ہے. ایک چیز کا در کھل جاتا ہے اور ایک چیز کا در بند ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت الہی کا در کھل جاتا ہے اور زمین و آسمان سے یہ رحمت الہی برستی ہے. جس طرح کہ ماہ مبارک رمضان کی گزشتہ گفتگو میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند عالم کی رحمت واسعہ اس مہینے میں وہ تمام اہل زمین کے لیے کھل جاتی ہے. اور دوسری چیز جو اس مہینے میں جو بند ہو جاتی ہے، جس طرح کی روایات میں موجود ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. علیکم السلام. اور شیطان کو غل و زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن عجیب ہے کہ یہ شیطان بڑا فعال ہے اور کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتا، اور ہمیشہ جس طرح کہ قرآن میں خدا کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، شب و روز گمراہ کروں گا اور اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کو گمراہ کروں گا. تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام اور سکون میں نہیں ہے. لیکن جس طرح کہ احادیث میں ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جبکہ مقابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایسا نہیں ہے کہ شیطنت ختم ہو جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ شیطانی حربے بالکل ناکارہ ہو جائیں. تو پھر ان دو چیزوں کو کیسے ہم جمع کریں گے کہ شیطان وہ کہ جس نے ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فریب دیا، سب سے پہلے حضرت آدم کو فریب دیا اور پھر بنی آدم کو اور اولاد آدم کو. تو ان احادیث کا معنی کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے؟ عزیزان، اس کے دو معنی یہ میں خواہش کروں گا کہ اس مطلب کو آپ توجہ فرمائیں گے اور جو ہے وہ غور فرمائیں گے کہ بزرگان نے اس کے دو معنی کیے ہیں، دو تفسیریں کی ہیں کہ شیطان کو جو ماہ مبارک رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے دو معنی کیے ہیں، دو تفسیریں کی ہیں. اور پہلی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں خدا کی مدد بہت زیادہ ہو جاتی ہے
اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی دشمن حملہ کرے تو اگر وہ فرنٹ لائن پہ زیادہ کمک پہنچا دی جائے، زیادہ کو نفری اور فوج کو وہاں پر لگا دیا جائے، تو ایسی صورت میں جب زیادہ قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا جائے تو نتیجتاً دشمن کی فوج پسپا ہو جاتی ہے، اس کو شکست ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان، یہ ماہ مبارک رمضان میں خدا کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ شب و روز ملائکہ الہی اس زمین پر نزول کرتے ہیں، کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ لا یعلم عددہا الا اللہ، ملائکہ کی اس تعداد کو خداوند عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کہ شب و روز ملائکہ زمین پر اور زمینیان کے لیے رحمت لے کر آتے ہیں، اور خدا کی طرف سے چونکہ مدد بہت زیادہ ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں ان اللہ وکل ملائکتہ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم نے ملائکہ کو موظف کیا ہے، موکل کیا ہے کہ وہ روزہ داروں کے لیے دعا کریں، تو ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ خدا کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو جب خدا کی طرف سے مدد اس قدر زیادہ ہے تو شیطان گویا جکڑ جاتا ہے، اس کے حربے وہ کارساز نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان، ماہ مبارک رمضان میں انسان یا کسی واجب عمل میں مشغول ہے یا کسی مستحب عمل میں مشغول ہے۔ جب روزے کی حالت میں ہے تو اس نے ایک واجب کو انجام دیا ہے، خوب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مستحب عمل میں مشغول ہے، نماز کو بجا لاتا ہے، واجب نماز، اگر دوسری نماز نافلہ ہے تو مستحب نماز میں مشغول ہے۔ اور اگر انسان کچھ نہیں کر رہا، خوب فارغ ہے، تو اس کا سانس لینا تسبیح خدا ہے، اور اگر انسان خواب میں ہے، نیند میں ہے، تو اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اور اسی طرح باقی اعمال کا بجا لانا، یہ سب کے سب عبادت الہی ہیں۔ خب جب خدا کی قوت، خدا کی وہ رحمت اس قدر زیادہ ہے تو پھر شیطان گویا جکڑ جاتا ہے، پھر شیطان اپنے وسوسے اور اس کے حربے کارساز نہیں رہتے۔ لہٰذا اس اعتبار سے روایات میں آیا ہے کہ شیطان اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی جو اس مطلب کا ہے کہ شیطان اس مہینے میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کا ایک قول، صلی علی محمد و آل محمد، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121 میں آپ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یسنی طرقہ ویرید ان یحل دینکم عقدۃ عقدہ، فرماتے ہیں کہ شیطان عقدہ آگے بڑھتا ہے۔ عقدہ دیکھیں، اگر آپ ایک سامان کو باندھا ہو، ایک گٹھڑی کو باندھا ہو، تو اس کو 2-3 گریں لگاتے ہیں تاکہ گٹھڑی کھل نہ جائے۔ تو اگر اس گٹھڑی کو کھولنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ خب یکدم گٹھڑی نہیں کھلے گی، پہلے آپ سب سے اوپر والی گرہ کو کھولیں گے، پھر اس کے بعد دوسری گرہ کو کھولیں گے، پھر تیسری گرہ کو کھولیں گے مثلاً، تو وہ گٹھڑی کھل جائے گی۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان یسنی طرقہ ویرید ان یحل دینکم، شیطان چاہتا یہ ہے تمہارے دین کو عقدتاً گرہ کھولے۔ عزیزاً، یکدم شیطان کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یکدم۔ فرض کریں کہ ایک انسان جو نمازی ہے، مسجدی ہے، پنجگانہ نماز بجا لاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دوسرے اعمال بجا لاتا ہے، تو کیا شیطان اس کو یکدم گمراہ کرنے کے لیے وہ نعوذ باللہ وہ اس کو کوئی مشروب، حرام مشروب اس کے سامنے پیش کرے گا کہ اس کو پیو؟ انسان کبھی نہیں پیے گا، وہ دیندار انسان کبھی نہیں پیے گا۔ یہ شیطان ایسے دیندار انسان کو اسی دین کے راستے سے ہی وارد ہوگا، دین کے راستے سے وارد ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس کے دین کی گروں کو کھولنا شروع کرے گا۔ لہذا آپ وہ ایک قرآن کریم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ
سورہ نور آیہ نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ خطوات شیطان کی پیروی نہ کریں۔ خطوات جمع خطوہ ہے، خطوہ یعنی قدم، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کریں۔ یعنی شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو یکدم نہیں آتا، بلکہ قدم قدم، خطوہ خطوہ، قدم قدم آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی ان خطوات کی پیروی نہ کریں۔ کہ یہ شیطان کے یعنی خداوند عالم نے شیطان کے حربے کو بھی بیان کر دیا کہ شیطان جب وہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر قدم قدم آگے بڑھتا ہے، ایک ہی قدم آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کے ان خطوات کی پیروی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہیں یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحشاء اور منکرات کا حکم دے گا، تمہیں فحشاء و منکرات کی طرف قدم با قدم آہستہ آہستہ آگے لے کے جائے گا۔ لہٰذا بزرگان فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان نے اس کا بڑا پیارا معنی کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ مستحب کی گرہ کو کھولتا ہے، مستحب اعمال کی گرہ کو کھولے گا۔ یعنی کیسے؟ یعنی انسان جو مومن ہے، متدین ہے، آہستہ آہستہ مستحب عمل کی اس وہ محبت کو اور اس مستحب عمل کی پسندیدگی کو انسان کی نظروں سے گرا دے گا۔ بس یہ خوب ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ فرض کریں صبح کے نوافل، 2 رکعت نوافل فرض سے پہلے جو پڑھے جاتے ہیں مستحب ہیں۔ چلے ماہ مبارک رمضان ہے، ابھی سحری کھائی اور نیند کا غلبہ ہے تو 2 رکعت مستحب تو ہے، واجب تو نہیں ہے۔ مستحب بے اہمیت کرے گا مستحب کو، مستحبات مومن کی نگاہوں میں اس کو بے اہمیت کرے گا۔ اب جب وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا تو اس نے پہلی گرہ کھول لی۔ اب دوسرے مرحلے میں کیا کرتا ہے شیطان؟ مکروہات کی گرہ کو کھولے گا۔ مکروہ عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو ناپسندیدہ عمل ہے، اگر انسان اس کو بجا لائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اس کو بجا نہ لائے۔ مثلا بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے میں مکروہ ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عبادات میں، کہ وہاں پر حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، تو عبادت میں مکروہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس عبادت کا ثواب کم ہو جاتا ہے، عبادت کا ثواب کم ہے۔ تو شیطان دوسرا قدم جو اٹھاتا ہے اور دوسری گرہ جو کھولتا ہے وہ مکروہ عمل کی ناپسندیدگی کو مومن کی نگاہوں میں وہ کم کر دیتا ہے کہ نہ مکروہ تو ہے، کون سا گناہ ہے، گناہ تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے۔ آہستہ آہستہ اس مکروہ عمل کی وہ ناپسندیدگی کو انسان کی نگاہوں میں کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب دوسری گرہ کھول گی۔ اب تیسرے مرحلے میں شیطان اس سے اگلا قدم اٹھاتا ہے اور تیسری گرہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ واجب عمل کی گرہ کو کھولتا ہے۔ روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے، خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے، جہاد واجب ہے۔ ان واجبات کی اہمیت انسان کی نگاہوں میں کم کرتا ہے، اور مختلف بہانوں سے کم کرتا ہے، مختلف طریقوں سے کم کرتا ہے۔ انسان پر حج واجب ہے، حج بجا نہیں لایا اس نے، اس کی مستطیع بھی ہے، پیسہ بھی ہے، استطاعت بھی ہے، حج بجا نہیں لاتا، واجب کی اہمیت کو اس نے کم کیا ہے۔ انسان پر زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، مال بھی موجود ہے، خمس ادا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ نہ اس کی اہمیت ہی نہیں اس کے پاس، اس واجب عمل کی وہ ابوہت وہ اس کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اگر تم نے خمس ادا کی، خوب کہ یہ پوری زندگی جو کمایا ہے اور وہ خمس ادا نہیں کی ہے، 5 کروڑ کی مالیت ہے اور 1 کروڑ خمس نکالنا ہے، 1 کروڑ انسان جو ہے وہ جب دیکھتا ہے 1 کروڑ خمس، بابا خدا نے مال دیا ہے، اور وہی جو ہے وہ اپنے مال سے چاہتا ہے کہ تم اتنا حصہ جو ہے اس کو وہ بطور خمس ادا کرو، بطور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہاں پر شیطان اپنے وسوسے شروع کرتا ہے۔ 1 کروڑ تم جو ادا کرو گے، تم جو ہے وہ بے کس ہو جاؤ گے، تم جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو گے،
تم جو ہے وہ کہاں سے کھاؤ گے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، واجب کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان واجب کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزان، اسی سے میں عرض کروں کہ آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے سفید پوش کہ وہ یعنی مشکلات میں ہیں، واقعاً مشکلات میں ہیں، اور تمام کاروبار بند ہیں، کوئی بھی کسب و کار موجود نہیں ہے، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ مومنین لوگ مسلمین مشکلات میں ہیں۔ خوب حد اقل آپ اگر کمک نہیں کر سکتے، ویسے کمک نہیں کر سکتے، اپنے واجب مال کو ادا کریں۔ زکوٰۃ واجب ہے، البتہ وہ ہماری باتوں سے زیادہ وہ آگے حاشیے میں نہ چلے جائیں ہم، کہ زکوٰۃ ہمارے نزدیک فقہ اہل بیت کے مطابق کرنسی جو نوٹ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے اپنے مصارف ہیں، گندم، جو، چنا، کشمش، کھجور وغیرہ، کہ اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ کرنسی جو ہے وہ نوٹ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ خمس میں آ جائے گا۔ تو بابا خمس واجب ہے، اپنی واجب کو ادا کرو، کسی پر احسان نہ کرو، اپنے واجب کو ادا کرو تاکہ تمہارا واجب بھی ادا ہو جائے اور مومنین اور مسلمین مشکلات سے بھی نکل آئیں۔ پس واجب کی اہمیت کو کم کرتا ہے واجب ترک۔ تیسری گرہ کھول دی اس نے، اب چوتھی اور آخری گرہ کھولتا ہے، اور وہ حرام کی گرہ۔ پہلے انسان جو ہے وہ ایک فعل حرام کو بجا لانے سے ڈرتا ہے، آہستہ آہستہ حرام کی اس حرمت کو اور اس کی قباحت کو انسان کی نظروں سے گراتا ہے، ختم کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مرتبہ حرام کو انجام دیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اب اس کے لیے عادی ہو گیا ہے، اب حرام کو بجا لانا اس کے لیے عادی ہے۔ اور جب یہ شیطان کامیاب ہو جائے چاروں گرے کھولنے میں، اب وہ انسان اس کے لیے وہ بس اس کا پیچھے چھوڑ دے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا کام کر لیا، اس نے راہ ہدایت سے اس کو گمراہ کر دیا۔ لہذا عزیزان، کوشش کی جائے کہ یہ ماہ مبارک رمضان چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شیطان ماہ مبارک رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کا معنی اور تفسیر کر رہے ہیں، تو ماہ مبارک رمضان میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان روزے کی حالت میں ہے، یا نماز کی حالت میں ہے، اپنے واجب حقوق کو بجا لا رہا ہے، انسان اپنے ان اعمال کی گروں کو مضبوط کر رہا ہے، اس نے مضبوط کیا ہے، روزے کو رکھا ہے، پابندی سے روزہ رکھ رہا ہے، پابندی سے نماز کو بجا رہا ہے، اپنی واجبات کی گروں کو، مستحبات کی گروں کو، اور انسان جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں واقعاً متوجہ ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ مستحب اعمال کو بجا لائے، مستحب اعمال کو بجا لاتا ہے، مستحب کی گرہ کو مضبوط کر رہا ہے، مکروہات کو بجا نہ لائے، وہ مکروہ کی گرہ کو مضبوط کر رہا ہے۔ جب ماہ مبارک رمضان میں انسان گروں کو مضبوط کرتا ہے تو شیطان ان گروں کو نہیں کھول سکتا، اس کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ مغلولہ، ہاتھ جکڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے روایت میں آیا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ اخلاقی لحاظ سے اس نقطے کو میں عرض کروں کہ یہ شیطان کا جکڑنا یا کھلا ہونا یہ نسبی ہے، بعض لوگوں کی نسبت شیطان جکڑا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کی نسبت ماہ مبارک رمضان میں شیطان جکڑا ہوا نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور کتنے لوگ ہیں جو خدا کی معصیت میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ظلم یا وہ انجام دے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ و فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کی نسبت شیطان جکڑا ہوا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو روایت میں ہے یہ بطور مطلق نہیں ہے کہ شیطان جکڑا ہوا، یہ نسبی ہے، بن نسبہ ہے۔ لہذا حدیث ہے رسول گرامی اسلام سے، مستدرک جلد نمبر 7 میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا استحل رمضان غلقت ابواب النار، جب ماہ مبارک رمضان کا چاند طلوع کرتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزاً، شیطان کو ہم نے خود جکڑنا ہے، خود جکڑنا ہے۔
لہذا اس اعتبار سے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنی ان واجبات و مستحبات کی گروں کو مضبوط کرتا ہے تو شیطان کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو نہیں کھول سکتا۔ لہذا انسان ماہ مبارک رمضان میں جو ان گروں کو مضبوط کیا ہے وہ ماہ رمضان کے بعد ان گروں کو نہ کھولے، کوشش کرے ان گروں کو مضبوط ہی رکھے۔ عزیزان، دو حدیث اختصار کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں، کہ یہ ہم نے گزشتہ بھی اس کی طرف وہ ان احادیث کو، اس قسم کے احادیث کو بیان کیے ہے، اور پھر جو ہے وہ آج ہم بیان کر رہے ہیں، اور تاکہ ماہ مبارک کے رمضان اور روزے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت کے حوالے سے اور روزے کی شرائط کے حوالے سے، تاکہ ہم وہ اپنے وجود میں یہ چیز پیدا کر سکیں، تاکہ ہمارا روزہ روزہ واقعی قرار پا سکے، اور ہمارا روزہ فقط بھوک اور پیاس نہ ہو، واقعی روزہ کے جو روزے کے آثار ہیں وہ ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں ظاہر ہو سکیں۔ اس لیے بار بار اس کو جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم قرآنی بحث جو ہے وہ شروع کریں گے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، اور قرآن کے حوالے سے، اور پھر جو ہے وہ قرآن اخلاقی کے اس عنوان سے ہم بحث کو جو ہے وہ انشاءاللہ وہ پھر جاری رکھیں گے۔ عزیزان، پہلی حدیث جو ہے وہ جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ کتاب خصال میں یہ حدیث کہ روزے کی اہمیت و ارزش کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا، کہ میری امت کو خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں 5 چیزیں عنایت کی ہیں، لم یعطہن امت نبی قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئیں، فقط اور فقط یہ میری امت کو خداوند عالم نے یہ 5 چیزیں عنایت کی ہیں۔ پہلی چیز، اما واحدۃ اذا کان اول لیلۃ فی شہر رمضان نظر اللہ الیہم، جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے اور چاند طلوع کرتا ہے تو خداوند عالم ماہ مبارک رمضان میں اپنے بندگان کی طرف نظر کرتا ہے۔ ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ، اور جس پر خدا کی نظر ہو جائے پھر خدا اس کو عذاب نہیں کرتا۔ عزیزان، یہ ایک نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ ذات حق کا نظر کرنا، اس نظر سے مراد کیا ہے، تاکہ پہلے ہم نظر کو وہ ہمارے لیے واضح ہو سکے، اور پھر جو ہے اس حدیث کے معنی کو آپ جو ہے وہ پھر توجہ فرمائیں گے کہ نظر حق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کہ دعائے شعبانیہ میں ایک جملہ ہے کہ الہی انظر الیہ نظر من نادیتہ فاجابک، خدایا میری طرف نگاہ فرما، مجھ پر نظر فرما، اس لیے کہ کیسی نظر، نظر من نادیتہ فاجابک، کہ ایسی نظر کہ جس کو پکارا جائے اور پھر وہ اس کو جواب دے، ایسی نگاہ، ایسی توجہ۔ عزیزاً، یہ نظر اور رؤیت یہ ایک مسئلہ ہے، قرآن میں دونوں لفظ جو ہے وہ یہ آئے ہیں، مسئلہ نظر بھی ہے اور مسئلہ رؤیت بھی ہے۔ اردو میں ہم دونوں کا معنی وہ دیکھنا کرتے ہیں، وہ نظر اور رؤیت یعنی دیکھنا، جبکہ ان کے دونوں کے معنی میں فرق ہے، اور قرآن نے دونوں کو استعمال کیا ہے، دونوں کا یہ آیا ہے۔ جیسے کہ الم یعلم بان اللہ یری، یہ بھی آیا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کہ خداوند عالم سب کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ امام خمینی نے جو اس کا معنی کیا، اور بڑا لطیف معنی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہان خدا کے حضور میں ہے، اور خدا کے حضور میں معصیت نہ کرے۔ الم یعلم بان اللہ یری، یہاں وہ رؤیت، اور دوسرا جو ہے وہ نظر۔ عزیزاً، نظر رؤیت جو ہے وہ نظر نہیں ہے، دونوں جو ہیں وہ معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ رؤیت کہا جاتا ہے
بطور حصی کسی چیز کو دیکھنا یہ رؤیت ہے. جس طرح کہ میں ابھی آپ کو طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں آپ کو، اس کو کہیں گے رؤیت. لیکن اگر انسان کسی کی طرف، کسی ایک کی طرف خاص توجہ دے، اس خاص توجہ دینے کو کہا جاتا ہے نظر. یہ رؤیت نہیں ہے، یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے توجہ. پس نظر بمعنی توجہ خاص، ایک نگاہ خاص، ایک رؤیت. یعنی بعض نے عربی میں جو اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ نظر جو ہے وہ رؤیت، الرؤیت وہ رؤیت بتحقیق، یعنی تحقیق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کسی کی طرف نگاہ کرنا. الرؤیت عن تحقیق، الرؤیت عن تحقیق، اس کو کہتے ہیں نظر. لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ قرآن نے وہ ایک مقام پہ فرمایا افلا ینظرون الی الابل، کیا تم وہ شتر کی طرف توجہ نہیں کرتے، نظر نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے علم یا علم وہ افلا ینظرون الی الابل کہ اس کا معنی وہ دیکھنا نہیں ہے. وہ انسان جو ہے وہ اونٹ کو گلی کوچوں میں دیکھتا ہے، تو خداوند عالم یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اونٹ کو دیکھو، نہ افلا ینظرون الی الابل، یعنی تم اونٹ کی خلقت کی طرف توجہ نہیں کرتے. یعنی اونٹ کو توجہ کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اب ایک توجہ خاص سے کہ اس کی خلقت ہم نے کیسے کی ہے. بس توجہ خاص کا معنی یہاں پر بھی. اسی طرح ایک اور جملہ ہے قرآن میں، آیہ مبارکہ میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے طعام کی طرف دیکھے، کھانے کی طرف دیکھے. تو یہاں پر دیکھنا وہ حصی دیکھنا مراد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دسترخوان بچھایا اور کہیں دعوت ہے اور دسترخوان بچھایا، انسان کھانے کو توجہ سے دیکھے کہ جناب کہاں سے لقمہ اٹھانا ہے، کہاں سے وہ مرغ اٹھانا ہے اور کہاں سے گوشت کا کون سا حصہ اٹھانا ہے. نہ یہ مراد نہیں ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے طعام کی طرف توجہ کرے، طعام کی طرف توجہ کرے. خداوند عالم نے کس طرح اس کو خلق کیا ہے. ایک ہی زمین، ایک زمین ہے، اس سے مختلف قسم کے اناج خداوند عالم نے پیدا کیے جن کی مختلف قسم کی تاثیر ہے، مختلف قسم کے میوے پیدا کیے ہیں. انسان طعام کی طرف توجہ کرے. لہذا خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ ہے کہ جب قوم نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم کے اس سوال کو لے کر گئے طور پہ اور مناجات کے لیے، تو اس آیہ کو سورہ اعراف آیہ نمبر ظاہراً 143 فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی یعنی ان نگاہوں سے اور حصی اعتبار سے، جس طرح کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر تم اس طرح چاہو کہ خدا کو اس دنیا میں یا آخرت میں اس طرح حصی طور پر ان نگاہوں سے تم جو ہے وہ دیکھنا چاہو، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. لیکن وَلَٰكِنِ انظُرْ، اب یہاں پر لفظ نظر آیا ہے. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم ان نگاہوں سے تم مجھے حصی طور پر نہیں دیکھ سکتے، ہاں نظر کر سکتے ہو. نظر یعنی توجہ کر سکتے ہو. بس عزیزاً توجہ، یا قرآن کی ایک دوسری آیہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہاں پر بھی وہی نظر کا معنی ہے، توجہ کا معنی ہے، توجہ خاص. بس عزیزاً رؤیت اور نظر دونوں میں فرق ہے. ہاں رؤیت حصی طور پر کسی کو دیکھنا، نظر یعنی توجہ خاص کسی کی طرف. اب اس حدیث کا معنی آپ ملاحظہ فرمائیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ لہم، جب اول ماہ مبارک رمضان جب ہوتی ہے تو خداوند عالم اپنی مخلوق کی طرف وہ نظر کرتا ہے، یعنی توجہ خاص کرتا ہے. توجہ خاص الہی یعنی وہی رحمت الہی. ومن نظر اللہ الیہ، اور خداوند عالم جس پر اپنی توجہ خاص کرے تو کیا پھر اس کو عذاب کرے گا؟ اس کو عذاب نہیں کرے گا.
جس پر خدا کی وہ نظر خاص ہو جائے پھر وہ خداوند عالم اس کو عذاب نہیں کرتا. جس پر خدا کی نظر خاص ہو جائے وہ خداوند، وہ انسان ہدایت یافتہ ہے، وہ راہ ہدایت پر ہے، وہ خدا کی راہ میں ہے، وہ راہ الہی میں ہے، پھر خداوند عالم اس کو عذاب نہیں کرتا. یہ پہلا انعام جو خداوند عالم نے فقط امت محمدی کو عنایت کی ہے، کسی اور امت کو خدا نے یہ 5 چیزیں عنایت نہیں کی. پہلی چیز نظر الہی. دوسری چیز وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. عزیزاً یہ عجیب، عزیزاً روزے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو خصوصاً بعد الظہر آہستہ آہستہ انسان کے منہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ طبیعی ہے انسان کے اندر. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں پر مناجات نہیں فرما رہے، تو خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ مناجات کیوں نہیں کر رہے؟ تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا میں روزے سے ہوں، اور چونکہ روزے سے ہوں لہٰذا میرے منہ سے بو آ رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس منہ کے ساتھ وہ تیرے ساتھ مناجات کروں. اس حدیث میں بھی عیناً یہی الفاظ ہیں، اور اس حدیث میں بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو خداوند عالم جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک وہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے. اور اس حدیث میں بھی رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ عِنْدَ اللَّهِ کہ روزہ داروں کے منہ کی بو خداوند عالم کے نزدیک اطیب من ریح المسک، مشک و عنبر سے زیادہ وہ معطر ہے. یہ دوسرا انعام. تیسرا انعام وہ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ. شب و روز، ماہ مبارک رمضان میں شب و روز ملائکہ الہی روزہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ إِنِ اسْتَغْفِرِي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي. خداوند عالم اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو مزین کرو، سجاؤ. جنت کو حکم ہوتا ہے کہ جنت کو سجایا جائے میرے بندگان کے لیے، اور میرے روزہ داروں کے لیے جنت کو سجایا جائے. استغفار کریں، جنت سے کہا استغفار کرو. وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، میرے بندگان کے لیے اپنے آپ کو زینت دو. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ اِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. اور جب آخری ماہ رمضان آتی ہے تو خداوند عالم سب کو معاف فرماتا ہے. فقال رجل فی لیلۃ القدر، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ شب قدر میں؟ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب کوئی عامل عمل کرتا ہے، کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اس کو مزدوری عمل کے آخر میں دی جاتی ہے. فرمایا کہ الم تری الی العمال اذا فرغوا من اعمالهم وفوا، جب وہ اپنے عمل سے فارغ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو اجرت دی جاتی ہے. ماہ مبارک کے آخر میں خداوند عالم سب کو معاف فرماتا ہے. عزیزاً یہ پہلی چیز. دوسری حدیث جو ہے وہ آپ عزیزان کے خدمت میں کہ رسول گرامی اسلام سے حدیث ہے. یہ فرمایا من تمسکا، اور یہ حدیث روزے کی شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ کیسے رکھیں ہم، روزے کی شرائط کیا ہے، روزہ واقعی جو ہے وہ کیسے ہوگا. فرمایا کہ ان من تمسک فی شہر رمضان بست خصال غفر اللہ لہ ذنوبہ. جو شخص ماہ مبارک رمضان میں 6 صفات سے اپنے آپ کو مزین کر لے، 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، تو خداوند عالم اس کو معاف کرتا ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو آپ اکٹھا کریں، یعنی وہ 5 انعام کن لوگوں کے لیے ہیں کہ جن میں یہ 6 صفات ہوں. مفت میں نہیں ہے. 6 صفات جس کے اندر ہیں ان کے لیے غفران الہی ہے، ان کے لیے وہ انعامات الہی ہیں. پہلی چیز جو آپ نے فرمائی ان یحفظ دینہ، اپنے دین کی حفاظت کرے. عزیزان یہ بھی
ماہ مبارک رمضان ہو اور انسان اپنے دین سے خارج ہو جائے، ہے اسی طرح ہے، ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان خدا کی رحمت کا مہینہ، لیکن انسان بے دین ہو جائے۔ اور معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر چیزوں کو سستا کر دیا جاتا ہے، یہاں پر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ملاوٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ زیادہ ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ عزیزاً دین کو محفوظ کرے انسان، ان یحفظ دینہ، اپنے دین کی حفاظت کرے۔ دوسرا ویسون نفسہ، اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو بازار معصیت میں نہ لے جائے، بازار معصیت سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے۔ تیسری ویصل رحمہ، اور اپنے رحم کے ساتھ وہ وصل کرے، اپنے عزیز و اقارب کہ جن کے ساتھ ناراض ہے ان سے دوستی کرے، ناراضگی کو ختم کرے، ان کے ساتھ آنا جانا شروع کرے۔ ماہ مبارک کے رمضان میں وہ صلہ رحم کرے، وہ یصل رحمہ۔ اور چوتھی چیز چوتھی چیز آپ نے فرمائی ولا یؤذی جارہ، اور اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور پانچویں چیز وَيَرْعَى إِخْوَانَهُ، اپنے وہ برادران دینی کے حقوق کی رعایت کرے۔ اور چھٹی چیز وَيَحْزُنَ لِسَانَهُ، اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ عزیزان بہت ساری روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ اور یہ روزے کا اثر ہے، شاید جو ہے وہ خدا کی آزمائش بھی ہے کہ عام طور پر روزے میں بد اخلاقی بڑھ جاتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول، وہ جتنی تاکید جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں وہ زبان کی کنٹرول پہ کی گئی ہے، شاید کسی اور جگہ پہ نہ ہو، تو زبان پہ کنٹرول کیا جائے۔ تو خداوند عالم جو ہے وہ اپنی عنایات کو فرماتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ جس میں یہ 6 صفات ہوں، دین کی حفاظت، اپنے آپ کو انسان گناہوں سے محفوظ کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ صلہ رحم، ہمسایوں کو اذیت نہ پہنچائے، اپنے برادران دینی کے حقوق کی رعایت کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان فقط آخر میں ایک جملہ جو ہے وہ عرض کروں گا کہ استاد بزرگوار آیت اللہ مشکینی مرحوم ہمیشہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ اس جملے کو، جمعے کے خطبوں میں ہمیشہ اس جملے کو فرماتے تھے کہ عزیزان آپ زیادہ ثواب نہیں کما سکتے، نہ کمائیں، فقط واجبات کو بجا لائیں، فقط واجبات کو۔ اگر زیادہ ماہ مبارک رمضان میں بھی میں وہ آیت اللہ مشکینی مرحوم کی اس نصیحت کو وہ عرض کروں گا کہ اگر زیادہ ثواب نہیں کما سکتے تو واجبات کو فقط بجا لائیں، واجب روزہ اس کو بجا لائیں، واجب نماز اس کو بجا لائیں، لیکن ایک کام نہ کریں، خصوصاً ماہ مبارک رمضان ایک کام نہ کریں، اور وہ خدا کی معصیت اور حرام میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ اور ماہ مبارک رمضان میں اس کی بہت تاکید ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام میں مبتلا نہ کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک مہینہ انسان جب اپنے آپ کو اس طرح تربیت دے گا تو پھر خداوند عالم اپنا لطف کرے گا کہ پھر دوسرے وہ ایام میں ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ تربیت، انسان اسی تربیت پر باقی رہے گا کہ اس کی زندگی میں کہ واجبات کو اگر زیادہ مستحبات، زیادہ اعمال وہ ثواب کے اعمال کو اگر انسان بجا لے، اگر بہتر ہے بجا لا سکتا ہے بجا لے، اگر نہیں بجا لا سکتا فقط واجبات پہ عمل کرے، لیکن ایک کام نہ کرے، اور وہ ہے کہ وہ حرام اور معصیت اور گناہ نہ کرے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو وہ اپنی معصیت سے اور حرام اور گناہ سے محفوظ قرار دے انشاءاللہ۔ عزیزاً ماہ مبارک رمضان میں مسائل کے لحاظ سے کہ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ وہ گرمی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نہاتے ہوں اور کھلے پانی میں وہ غوطہ لگاتے ہوں،
تو اس صورت میں آیا روزے کا کیا حکم ہے کہ پورا بدن اور سر کو پانی میں ڈبونا، پورے سر کو پانی میں ڈبونا، آیا اس سے روزہ باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ البتہ کہ جناب ایت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق وہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ یہ عمل وہ مکروہ ہے، وہ مکروہ شدید ہے، کراہت شدیدہ ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہے۔ لیکن دوسرے فقہا کے نزدیک ظاہراً جو ہے وہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ پورے سر کو پانی میں ڈبویا نہ جائے، یا مثلاً جو ہے وہ خصوصاً پھر احتیاط یہ کی جائے کہ جن گھروں میں وہ شاور ہیں اور بڑے شاور ہیں کہ جس میں اگر انسان نیچے جائے تو پورا سر اس میں شاور میں آ جاتا ہے اور گویا پورا سر جو ہے اسے ڈھنپ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ اس طرح نہانے سے ذرا گریز کریں کہ پورا سر جو ہے اس کا پانی سے جو ہے وہ ڈھانپ جائے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی مریض ہے، حکنا اور انیما لینے کی ضرورت اس کو محسوس ہو تو مایا چیز سے حکنا اگر لیا جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ انسان کو ضرورت ہو، بیمار ہو اور ضرورت بھی ہو تو حکنا کی تو روزہ اس کا باطل ہے۔ البتہ ضرورت کے تحت اگر اس نے یہ حکنا، اگرچہ ضرورت کے تحت انسان جو ہے وہ یہ عمل کرتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کے بعد پھر اس روزے کی قضا ہوگی، کفارہ البتہ واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ قے کے حوالے سے عام طور پر صبح کھانا کھانے کے بعد، سحری کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ لیٹتا ہے تو یا بعض کو ڈکار جو ہے وہ آتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو عزیزان جان بوجھ کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ڈکار نہ لے، البتہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ ڈکار لینے سے وہ حلق میں وہ غذا جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کے مائع وغیرہ اور پانی وغیرہ، تو جان بوجھ کر ڈکار نہ لے۔ لیکن اگر اچانک خود بخود ڈکار آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ ڈکار لینے سے کوئی چیز منہ میں آ جائے تو اس کو اگل دیں، اور اگر اچانک اور بے اختیار وہ دوبارہ وہ چیز شکم میں اور پیٹ میں چلی جائے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ البتہ قے کے حوالے سے، الٹی کرنے کے حوالے سے ہم نے کل بھی جو ہے وہ عرض کیا تھا، جان بوجھ کر قے کرنا اس سے روزہ باطل ہے، اور اگر انسان وہ مجبوری کے تحت یعنی ضرورت ہو قے کرنے کی تو اس صورت میں اگر پھر بھی وہ جان بوجھ کر قے کرے تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہے، اس کی قضا لازم ہے۔ لیکن اگر طبیعی طور پر خود بخود قے آ جائے، طبیعی طور پر وہ خود بخود قے آ جائے تو اس صورت میں وہ جو چیز منہ میں آئی ہے اس کو اگل دے اور جو ہے وہ باقاعدہ پھر کلی کرے تاکہ وہ ذرات وغیرہ منہ سے خارج ہو جائیں، تو اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اور آخری جو ہے وہ مطلب کہ رات کو اگر کوئی چیز انسان ایسی چیز کھاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے رات کو یہ چیز کھائی افطار میں مثلاً تو صبح دن میں جو ہے وہ مجھے بے اختیار قے آ جائے گی، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ اس کے لیے وہ چیز کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ نا، وہ چیز کھانا جائز ہے، وہ چیز کھانا جائز ہے، البتہ وہ بے اختیار قے آنے کا حکم ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے، جان بوجھ کر قے کرنے سے وہ روزہ باطل ہے، لیکن بے اختیار اگر جو ہے وہ انسان کو روزے کی حالت میں قے آ جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے، البتہ بشرط ہی کہ جان بوجھ کر منہ میں جو چیز منہ میں آئی ہے اس کو جان بوجھ کر دوبارہ نہ نگلے بلکہ اس کو اگل دے اور باقاعدہ کلی کرے تاکہ جو اس کا منہ صاف ہو جائے ان ذرات سے، اور جو خود بخود اور بے اختیار جو ہے انسان کے شکم میں دوبارہ وہ چیز جو چلی گئی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کہ انشاءاللہ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان توفیق عبادت و بندگی، توفیق ترک معصیت عنایت فرما، خدایا ہم سب کو مخلص ترین بندگان میں شمار فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔